بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 116 نمبر حدیث، جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ جس چیز میں اس کی وفات ہوئی ہے، جس چیز میں اس کی موت ہوئی ہے، اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر بندہ نیکی کی حالت میں مرا ہے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اگر گناہ کی حالت میں مرا ہے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر کفر کی حالت میں مرا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ انسان جس حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تقریباً اکثر فیصد ہم لوگ کہہ لیں 99%، اسی میں اسی کی موت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ انسان جب اپنی زندگی کو سدھارنے لگتا ہے، اسی میں وہ وفات پاتا ہے۔ اس حدیث کو اس باب میں لانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان پتہ نہیں اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کیا ہوگا، کیا کیا برائی اس نے انجام دی ہوگی، لیکن اس کو چاہیے کہ اب سدھر جائے، اس کو چاہیے کہ اب جو ہے نیک اعمال کر لے، اس کو چاہیے کہ یہ کتاب اللہ سنت رسول کی رسی کو تھام لے، اچھے سے جکڑ لے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور اسی پر اس کی وفات ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے، وفات آئے تو کس حالت میں؟ تم مسلمان ہو، اللہ کی رسی کو تم پکڑے رہو، اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے، جو کہ مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، ختم کرنے سے پہلے ایک قصہ سنا دیتے ہیں۔ وہ قصہ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک آدمی سے ملتے ہیں، اور وہ آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 60 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں فضیل بن عیاض کہ تسیر الی ربک توشک ان تبلغ، تم جو ہے اب اپنے رب کے طرف چل رہے ہو، اب اور تمہاری عمر ختم ہونے والی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے، یا ابا علی انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ابو علی فضیل بن عیاض انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں تم نے کیا کہا معلوم ہے؟ تو پھر سے دہراتے ہیں، ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پوچھتے ہیں اس کی تفسیر جانتے ہو؟ کہتے ہیں کیا تفسیر ہے اس کی؟
کہتے ہیں کہ جب یہ تم یہ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی مجھے لوٹ جانا ہے۔ تو جو بندہ یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ جانا ہے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہ موقوف بین یدی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے۔ اور جس کو معلوم ہے یہ بات، جو سمجھ گیا یہ بات کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اس کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے سوال کریں گے اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کھڑا رکھیں گے، ایسے نہیں نہ سوال کریں گے، اس سے حساب و کتاب کریں گے۔ تو حساب و کتاب جو ہے اپنا تیار رکھے، اپنا جواب جو ہے تیار رکھے، حساب و کتاب میں اس کے لیے آسانی ہو، اس چیز کا جو ہے ایک دم اہتمام کرے۔ تو کہتے ہیں فما الحیلہ، ابو علی فضیل بن عیاض، تو حیلہ کیا ہے، بہانہ کیا ہے، کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ تو کہتے ہیں یسیرہ، کہ بہت آسان ہے، بہت آسان جواب ہے اس کا۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں تحسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی وما بقی، کہتے ہیں تم اب جو عمر ہے 60 سال جی لیے ہو، اب جتنا بھی جیتے ہو اس میں نیکی کرو، احسان کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، تو کیا ہے جو تمہارے پچھلے گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدولت معاف کر دیں گے، اور جو آ رہا ہے وہ زندگی بھی تمہاری سدھر جائے گی، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کر دیں گے۔ اور کہتے فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ أَخَذْتَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِي، اور اگر اس میں بھی نہیں سدھرے، اس میں بھی جو ہے غفلتی کا شکار رہے، غفلتی میں پڑے رہے اور گناہوں میں گناہ کرتے رہے، تو سنو اللہ تعالیٰ پچھلے زندگی میں جو گناہ کیے ہو اور آگے بھی جو کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب تم سے لے گا، سب کی پکڑ اللہ تعالیٰ تم سے کرے گا۔ تو یہ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بتا دیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کو تو کیا کرے، ابھی گناہوں میں تھا، گناہوں سے لٹ پٹ تھا، اب اس کو موقع ملا ہے، ابھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیے ہے، تو اس کو چاہیے کہ سدھر جائے، جتنی عمر باقی ہے، جتنا زندگی باقی ہے، اس میں جو ہے نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی موت بھی جو ہے ایمان اور اسلام پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، جہنم سے بچائے۔ یہی آخری حدیث تھی اس باب میں، واللہ اعلم۔